السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ میں امید کرتی ہوں آپ ایمان اور صحت کی نیک حالت میں ہوں گے۔ آج سورۃ نساء کی آیت نمبر 7 سے شروع کریں گے۔ یہ جو آیات آگے ہم پڑھنے والے ہیں، ان میں جو ورثہ چھوڑ جاتے ہیں نا، ماں باپ یا رشتہ دار جو ورثہ چھوڑ جاتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بڑی وضاحت سے فرمایا ہے کہ جو شوہر یا والدین یا ماں باپ کوئی بھی، انشاءاللہ یہ ہم پڑھیں گے بڑی وضاحت سے۔ ویسے میں آپ کو تھوڑی سی تفسیر بتا رہی ہوں کہ یہ جو آنے والی آیات ہیں اس میں ترکے کا ذکر ہے، وراثت، ترکہ، یہ جو مال و دولت یہ چھوڑ جانا، اور یہ یعنی تو اس میں کس کس کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، وراثت میں یا ترکے میں چھوڑ جانے والا مال، اس کے بارے میں یہ آیات جو ہے نا یہ ان کے بارے میں۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ آیت نمبر 7 ہے، سورۃ نساء ہے۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدین والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدین والاقربون مما کل منہ کاسر نصیبا مفروضا۔ آیت نمبر 7 ہے، جو مال ماں باپ اور رشتہ دار بطور ورثہ چھوڑیں اس میں مردوں کا حصہ ہے، اسی طرح جو مال ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑیں اس میں عورتوں کا بھی حصہ ہے، خواہ وہ مال کم ہو یا زیادہ، اور یہ سب حصے مقرر ہیں، کم پیش نہیں ہو سکتے۔ یعنی یہ قرآن کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں کہ جو ماں باپ چھوڑ جائیں وہ اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے، اور رشتہ دار اور جو یعنی مال چھوڑ جاتے ہیں یعنی مردوں اور عورتوں دونوں کا حصہ ہے، اس میں کوئی کمی پیشی نہیں ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے میراث میں مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی حصہ مقرر فرمایا۔ دیکھیں عورت پر کتنا بڑا احسان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور کسی مذہب میں ہے اسلام عورت کو کتنی سیفٹی دے رہا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ جو عورت ایک آزاد ہے، دیکھیں ماں باپ کے گھر میں باپ کے مال میں سے حصہ، شوہر کے گھر میں ہو تو شوہر کی کمائی میں سے حصہ، اگر بیٹوں کی اولاد کی آگے ہوں تو بیٹوں کے مال میں سے حصہ، یعنی عورت کچھ بھی نہ کرے تو اس کو یعنی کہ اس کے لیے کتنا حصہ لکھا گیا ہے، کتنی سیفٹی بنائی گئی ہے۔ میں ایک دن میرے موبائل میں میسیج آیا ہے کہ یہ جو باہر کی خواتین ہیں، یہ جو غیر مسلمز ہیں، یعنی وہ میرا لئے شاید یو کے کے یہ کسی عورت کا بتایا ہوا تھا کہ وہ پریگننٹ تھی تو وہ کام کر رہی تھی۔ تو دیکھ لیں کہ اس حالت میں کام کرنا، ایک عورت جو ہے اگر اس کو سن رہی ہے تو ایک عورت اس کا یعنی کہ آخری ماہ چل رہے ہوں تو اس کو کام کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اسلام نے عورت کو کتنی سیفٹی دے رکھی ہے، یعنی اس کو یہ بھی فکر ہے کہ میں نے یعنی کہ کما کے بھی لانا ہے، اس کو بچہ مثلا جو ہے وہ اس کی پیدائش کا بھی فکر ہے۔ اس مصیبت کے ساتھ وہ بڑی محنت مزدوری والا کام کر رہی تھی، کوئی اس طرح کا نا میسیج اب میرے ذہن میں نہیں رہا۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ اسلام نے عورت کو کتنی زیادہ یعنی کہ سیفٹی دی ہے، کتنا زیادہ خیال رکھا گیا ہے ایک عورت کا کہ باپ شوہر اور بیٹوں کی کمائیوں میں سے بھی اس کا حصہ بنتا ہے، یعنی بیٹی ہے تب بھی، بیوی ہے تب بھی، ماں ہے تب بھی۔ تو اگر اس کے باوجود بھی ہم دیکھ لیں عورتیں، اس کے باوجود بھی ہم کہیں سوچ لیں ذرا کہ اپنے آپ کو خود میں رکھ کے سوچیں کہ ہم بے جا باہر نکل جائیں، بے جا یعنی کہ اپنے آپ کو ظاہر کریں، تو پھر ہمارے لیے سزائیں بھی اتنی ہیں۔
یعنی دوزخ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دوزخ میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، یعنی سب کچھ ہونے کے باوجود پھر ذرا پر بھی کوتاہی غلطی کریں تو پھر ان کی سزا ہے۔ ابھی آگے چل کر اور ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے احسان ہے، میں تو سمجھتی ہوں اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر احسان کیا ہے کہ ان کا ہر ایک میں سے حصہ مقرر فرمایا ہے، یعنی مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی۔ مما کل منہ او کاسر، یعنی خواہ مال تھوڑا ہے زیادہ ہے، ہر حال میں عورت کا بھی حصہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے ہمیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 8 میں کہ اگر میراث کی تقسیم کے وقت رشتہ دار یتیم اور مسکین جن کا کوئی حصہ مقرر نہیں موجود ہو تو انہیں بھی اس مال میں سے کچھ دے دیا کرو، اور حسن اخلاق ان سے مثلا ان سے بھی حسن اخلاق سے بات کیا کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا حَضَرَ الْقِيَامَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، یعنی اے ایمان والو جب ورثہ کی تقسیم کرتے وقت ایسے رشتہ دار آ جائیں جن کا کوئی حصہ مقرر نہیں ہے، یا یتیم آ جائیں یا مسکین آ جائیں، تو ایسا نہیں ہے کہ انہیں کچھ نہ دیا جائے، بلکہ انہیں بھی اس حصے میں سے کچھ نہ کچھ دے دیا کرو، اور ایسا نہ ہو کہ یہ دنیا تمہیں ناگوار گزرے اور ناگواری کی وجہ سے تم انہیں برا بھلا کر بیٹھو اور بد اخلاقی سے پیش آؤ۔ نہیں، بلکہ شیریں کلامی کے ساتھ بات کرو۔ یعنی اس آیت سے ثابت ہوا ہے کہ رشتہ دار یتیم مسکین، یعنی یتیم مسکین جو ہیں، دیکھیں ایک گھر میں 4-5 بہن بھائی ہیں، تو وہ ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، ایک بہن ہے تو وہ بہن بھی فوت ہو جاتی ہے، اس کے بچے ہیں، یعنی تو وہ اس کا شوہر بھی فوت ہو جاتا ہے، بہن اور اس کا شوہر دونوں فوت ہو جاتے ہیں، ان کے بچے ہیں آگے سے، یعنی ایک میں مثال دے رہی ہوں، یعنی ان کے بچے ہیں آگے سے، بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں، تو بہن ہماری فوت ہو گئی ہے تو اس کا شوہر بھی فوت ہو گیا ہے تو بچے ہیں، تو جب ہمیں ترکے میں سے کچھ مل رہا ہے تو انہیں بھی کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے۔ میں بھی یعنی کہ حصے دار نہیں ہے، یا ہمارا بھائی اور بھابھی فوت ہو گئے ہیں تو ان کے جو بچے ہیں، یا ہماری بہن فوت ہو گئی ہے یا مثلا بہنوئی فوت ہو گیا ہے تو ان کے بچے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یتیم اور مسکین جو ہیں ان کے سر پر بھی شفقت کا ہاتھ رکھو اور انہیں بھی کچھ نہ کچھ دو۔ کیا خیال ہے؟ ان کا بھی حصہ ہے، اگرچہ مقرر حصہ نہ بھی ہو تب بھی انہیں کچھ نہ کچھ دو، اور ان سے شیریں کلامی یعنی اخلاق سے بات کرو، اخلاق سے پیش آؤ، خوش کلامی کا مظاہرہ کرو۔ سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور رشتہ داروں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو ان کا حق ادا کرتے رہنا، لیکن فضول خرچی نہیں کرنا۔ یعنی اس آیت میں رشتہ داروں کا حق بتایا گیا ہے کہ اس حق میں یہ بھی لوگ شامل ہیں، اگر وہ تقسیم ورثہ وقت موجود ہوں نہ ہوں یا ان کا کچھ حصہ بنتا ہے یا نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ ان کو بھی دو، یتیموں کو، مسکینوں کا بھی حق ہے ان کو بھی دو۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا سورۃ بقرہ آیت نمبر 177 میں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب النبیین وآتی مال الحب ذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وأوفوا بعہدی إذا عاہدتم والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ یعنی یہ میں نے ساری آیات آپ کو پڑھ کر سنانے کا مقصد ہے، یہ سورۃ بقرہ کی آیت تھی 177، اس میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف منہ کرو، نیکی تو اصل یہ ہے کہ ایمان لا کر عمل صالح کرنے کا نام نیکی ہے۔ ان لوگوں کو نیکی سے جو اللہ پر، روز آخرت، فرشتوں، کتابوں، انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، مال کی محبت کے باوجود رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں، غلاموں کے اعزاز میں خرچ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جب عہد لیے کرتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں، اور مثلا سختی میں یعنی مصیبتوں میں، نقصان میں، جنگ میں صبر قدم رہتے ہیں۔ یہی لوگ کیا ہیں؟ یہ لوگ کیا ہیں جنہوں نے ایمان لایا اور نیکی کے تقاضوں کو سچ کر دکھایا؟ یہ لوگ کیا ہیں؟ در حقیقت میں متقی لوگ ہیں یہ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 9 میں وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً، میراث کی تقسیم کرتے وقت یتیم بچوں کی حق تلفی کرنے والے لوگوں کو
ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے بعد اپنے یعنی کہ نام سمجھ بچے چھوڑ جائیں، اور انہیں ان کے متعلق اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوگی تو اس اندیشے سے ان پر کیا گزرے گی، لہٰذا انہیں کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ جب وہ اپنے بچوں کی حق تلفی نہیں چاہتے تو دوسروں کے بچوں کی حق تلفی بھی نہ چاہیں، اور ایسی بات کہیں جس سے ناانصافی کے تمام رخنے بند ہو جائیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، یعنی میراث کی تقسیم جب ہو تو یتیم بچوں کو ان کی حق تلفی نہ کرے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے ساتھ ناانصافی نہ ہو تو دوسروں کے ساتھ بھی نہ ہو۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ اگر کوئی بہن یا بھائی کے بچے، وہ چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ مریں تو ان کا حق نہ کھا جائیں۔ ان پر جب وہ بڑے ہوں گے تو کیا گزرے گی ان پر؟ مال و دولت تو یہیں رہ جائے گا۔ جب آپ خوش اخلاقی کا، خوش کلامی کا، یا ان کے لیے وہی چیز پسند کر رہے ہیں جو آپ اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں تو وہ مثلا اللہ آپ سے راضی ہوگا۔ اگر ہم ان کی حق تلفی کر رہے ہیں، ان سے سچی بات نہیں کر رہے ہیں یا انہیں کچھ حصہ نہیں دے رہے ہیں، ناانصافیاں کر رہے ہیں، تو پھر اللہ کو پتہ ہے کہ کیا سزا ہے اس کی۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 111 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دن حی القیوم کے سامنے سب چہرے جھکے ہوں گے، پھر اس دن وہی شخص ناکام اور نامراد لوٹے گا جو ظلم کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوگا۔ انشاءاللہ ہم آگے آیتیں اور بھی آ رہی ہیں، تفصیل سے ڈیٹیل میں آپ کو ان کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے گھروں میں رحمت اور برکت کیوں نہیں ہوتی۔ جب ہم دوسروں کا حق کھا جاتے ہیں، دوسروں کے بارے میں اپنے ذہنوں میں جو بننے والے غلط سوال ہوتے ہیں، ناانصافیاں ہوتی ہیں، وہ اپنے ذہن میں پالتے رہتے ہیں۔ انسان، میں آپ کو ایک اور بات بتاتی چلوں یہاں، انسان جتنا اپنے ذہن میں آئے ہوئے خیالات کو پالتا ہے اور ان پر ہی عمل کرتا ہے۔ اگر ہماری سوچیں پاک ہوں گی تو ہمارے کام بھی صحیح ہوں گے۔ اگر ہماری سوچیں، ہمارے خیالات ہی غلط ہیں تو یقیناً ہم نے دوسروں کے بارے میں نیگیٹو سوچنا ہے۔ یتیموں کا حق، میں آپ کو بتاؤں، کبھی بھی یتیموں کا حق نہ کھائیں، انصاف کرتے رہیں کہ اللہ سے ڈریں۔ ایسا وقت نہ آ جائے ہم پر کہ ہم کوئی یعنی کہ ہم کسی پر ظلم کر بیٹھیں اور ہماری پوچھ گچھ ہو جائے۔ آیت نمبر 10 میں اللہ فرماتا ہے جو لوگ یتیموں کا مال ناحق طریقے سے کھا جاتے ہیں وہ گویا کیا کر رہے ہیں؟ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں اور ان قریب کس میں داخل کیے جائیں گے؟ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، یعنی کہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ فی بطونہم نارن، یعنی وہ اپنے پیٹوں کو آگ سے بھر رہے ہیں اور ان قریب دوزخ میں داخل کیے جائیں گے۔ ناجائز طور پر مال کھانے کی میں آپ کو کچھ یہاں مثالیں دیتی چلوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے مال کو اپنے برے مال سے نہیں بدلنا چاہیے، جیسے میں پیچھے آپ کو یعنی پچھلی جو آیات ہیں اس میں نے ذکر کیا ہے کہ یعنی آیت نمبر جو 2 تھی اس میں کہ ان کا جو عمدہ مال تھا، جو یتیم بچے تھے، ان کا عمدہ مال سے اپنا نکارہ مال نہ بدلنا، اور ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھانا۔ اس سے مثلا وہ بڑے ہو جائیں، مثلا ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے اس میں خیال رکھا ہے، ہر چیز کا۔ ذرا بھی ان آیات کو غور سے پڑھیے گا، خود بھی قرآن کھولیے گا۔ میں جب بھی کوئی ایسی بات ہو تو میں آپ کو لازمی کہتی ہوں کہ قرآن کھولیں، سامنے رکھیں اور اس کا ترجمہ پڑھیں اور اس کو ذرا سمجھ کر پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا حکم نازل کیا ہے اس میں۔ کبھی بھی یتیم بچیوں کو دستور کے مطابق ان کا حصہ دیں، ان کے ورثے میں کمی نہ کریں۔ یہ بہت بڑا انہو کان حوبا کبیرہ، یعنی یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ عرض کرتے ہیں وہ کون سے گناہ ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لکھ لیں، بے شک کاپی پینسل ہے تو لکھ لیں۔ میں نے آپ کو کہا ہے نا جب بھی یہ میری ویڈیو سنیں کاپی پینسل کو پاس رکھیں اور نوٹ بک میں یہ لکھ دے جائیں کہ 7 بڑے گناہ کون سے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شرک باللہ، یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والسحر، جادو کرنا، یعنی 2 نمبر ہے جادو کرنا۔ نمبر 3 ہے جس جان کا اللہ نے قتل کرنا حرام کر دیا اس کو قتل کرنا، سوائے اس صورت میں کہ اس کا قتل کرنا
یعنی کہ جائز ہو، شرعن جائز ہو۔ سود کھانا، یتیم کا مال کھانا نمبر 5 ہے۔ 6 نمبر ہے لڑائی کے دن دشمن سے پیٹ پھیر کر بھاگ جانا، اور نمبر 7 ہے اور پاک دامن اور غافل مومن عورتوں پر تہمت لگانا۔ یہ جو باتیں ہیں نا، یہ 7 باتوں سے بچنا چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ پوری کوشش کرنی چاہیے کہ یتیموں کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھایا جائے۔ یہ بہت بڑا مہلک گناہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا مہلک بیماری آ گئی ہے، یہ مہلک گناہ ہے، اسے بچنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ فجر میں، یعنی اس کے بارے میں، یتیموں کے بارے میں سورۃ فجر میں بھی آگے انشاءاللہ اس کا ذکر آئے گا، اور اس کی تفصیل ہم لازمی اس کے آگے چل کر بیان کریں گے۔ اس کے آگے آگے آیت نمبر 11 ہے۔ یہ آیت نمبر کافی، یہ جو سورۃ نساء کی آیتیں کافی طویل ترین آیتیں ہیں، جیسے کہ سورۃ بقرہ کی آیتیں کافی طویل تھی، اسی طرح اس کی بھی آیتیں کافی طویل ہیں۔ تو انشاءاللہ یہیں اپنی اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اس میں سے ہمارے سیکھنے کے لیے، جیسے میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتی ہوں کہ اس میں سے سیکھنے کے لیے بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے ڈرتے ہوئے، ہمیں اللہ سے ڈرتے ہوئے ہر کام اللہ سے ڈرتے ہوئے کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہمارے لیے سیکھنے کے لیے یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے سامنے جب پیش ہونا ہے تو اللہ نے ہم سے سوال جواب پوچھنے ہیں، تو اے میرے مالک، دعا کریں، اے میرے مالک، اے میرے مولا، ہمیں اپنا حق بس کھانے کی توفیق عطا فرما۔ تو ہمیں یہ جو 7 گناہ ہیں ان سے بچا۔ حتی الوسیع ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے، پوری کوشش کرنی چاہیے کہ کسی کے حق کی طرف مت دیکھیں۔ کھانا، میں کہتی ہوں کھانا تو کسی کا حق کھانا دور کی بات ہے، اس کو دیکھیں بھی مت کہ کوئی کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق ہے، اللہ تعالیٰ میں سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما الینا الا البلاغ المبین وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔